ابتدا ہو گئی ہے، اب آپ کے چہرے سے الجھن دور ہو جانی چاہیے، جو سلوٹیں پڑ رہی ہیں ماتھے پہ اتر جانی چاہیے۔ کیوں کہ جب اصول قائم ہو جائے تو پھر تفریحات ہوتی ہیں، مثالوں میں طالب علم کو سہولت ہو جاتی ہے، کیونکہ گڈی گہلے پہ گئی ہے ان کے تلن لگ پہ گئی، بات ہو گئی۔ کیا اللہ عزت والا، اللہ کے رسول عزت والے، اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے وہ عزت والے۔ بس وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایسا ہی ہے، لیکن جو منافق ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ کی عزت کا منافق نہیں جانتا، رسول کی عزت کا منافق نہیں جانتا، رسول کی آل کی عزت کو منافق نہیں جانتا، رسول کے اصحاب کی عزت کو منافق نہیں جانتا۔ جو مومن ہے وہ اپنی عزت بھی جانتے ہیں، اپنے سے بڑے مومنوں کی عزت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، اللہ کری تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ اس کونے میں جو بیٹھے ہیں ان کی آواز ابھی نہیں آئی، آخری کونے میں۔ دراصل میں جہاں بیٹھا ہوں نا، میری نظر یہاں تک تو پڑی نہیں رہی، میرا جو لیول ہے نا اس وقت ہائی لیول میرا یہ، او آخری جو پگڑی والا سفید پگڑی والا بندہ بیٹھا نا اس کونے میں، وہاں دیکھ رہا ہوں۔ ہتھرا کھڑی جو سبحان اللہ، کوئی اور ہتھرا کھڑی جو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بھیج دستگیر، حیدر، 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 مسئلے کی سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو مسئلہ پیش کرنا ہے، سمجھانا ہے، بے ادبی سے بچانا ہے، بے عزتی کرنے سے بچانا ہے، انسلٹ کرنے سے بچانا ہے، عقیدے کی درستگی کا پیغام دینا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ عقیدہ موقوف علیہ ہے، کسی کی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اس کا ایمان پہلے صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے جو موقوف علیہ چیز ہے نا، اصلی ہے، شرط ہے، بنیادی، اس کا بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور اپنے پیر حضرت مجدد پاک کے قول سے بتا دیا کہ درستگی بھی کرنی ہے اہل سنت و جماعت کے مطابق، کیونکہ وہ درست ہیں، جو درست ہیں وہی درست کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی خود غلطی پر جا رہا ہے اور لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے، جی حالانکہ ہے فسادی، اور کہتا ہے میں مصلح ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں۔ الا انہم هم المفسدون، یہ مصلح نہیں، یہ مفسد ہیں۔ ہر فسادی کہتا ہے میں مصلح ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں۔ تو ایسے اصلاح کرنے والوں سے بچو جو خود مفسد ہیں، فسادی ہیں، جو خود اصول و فروع کو جانتے نہیں، وہ تمہاری اصلاح کیا کریں گے؟ جو ادب کو کفر کہہ رہے ہیں اور بے ادبی کو اسلام ثابت کر رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بے ادبی اسلام نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ جب اللہ عزت والا ہے، رسول عزت والا ہے، تو وہ مومنین کی بے ادبی اور بے ادبی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ کوئی دوست بھی ہتھرا کھڑی زور سے جوان، حضرت علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ لوگ باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہو آپس میں، سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، بڑی کڑوی باتیں کر رہے ہوتے ہو،
مجمع میں بیٹھ کر بڑی میٹھی باتیں کرتے ہو. عزت والے ہیں تو عزت دیتے ہیں، تو عزت دیتے ہیں تو تم عزت کیا کرو نا. تو عزت کرتے ہو ایک دوسرے کی، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، پھر کہتے ہو جی عزت کرو. تو قرآن سے نہ پوچھواؤں آپ کو کہ اللہ عزت والا ہے، عزت دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ مومن کو، مومنوں کے آقا کو. اب میں پوچھتا ہوں یا اللہ تو سب کو عزت دیتا ہے؟ اور توجہ بھائی، سب کو عزت دیتا ہے. رب سے پوچھواؤں گا اور قرآن سے پوچھوں کہ اللہ عزت دیتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے، سب کو. اگر اللہ سب کو عزت دیتا ہے تو میں بھی سب کو عزت دوں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں رسول پاک کا، ان کے دین کا. تو میں بھی ایسے کروں گا. کیوں کہ میں کوئی نفس کا بندہ ہوں. اللہ اگر سب کو عزت دیتا ہے ہم بھی سب کو عزت دیں گے. اور اللہ اگر فرق کرتا ہے کیا؟ ان اللہ مخزی الکافرین. سبحان اللہ. کوئی دوست خدا کرے جو سبحان اللہ. اللہ یہ محبت میں نعرہ تو لگاتا ہے بھائی، لیکن گلا پہلے بٹھا چکا ہے. سنیوں کا شہنشاہ، عرفان شاہ، عرفان دوست سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. بس یہ مسئلہ بڑا اہم ہو گیا. آپ بھی توجہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. جذبات کے ساتھ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکر والوں آواز آنی چاہیے جیسے شکر والے بولتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھو جو سبحان اللہ. حیدر 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 حیدر. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں آئی. کیا مطلب جو میں پڑھی ہے کہاں سے پڑھی ہے؟ یہ سمجھ آئی؟ کہاں سے پڑھی؟ کس جگہ سے؟ مدرسہ ہے نا. آپ اچھے قرآن شریف سے ہی پڑھی ہے، لیکن میں اس سے آگے پوچھتا ہوں کہ میری قوم اگر بتائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میں 10ویں پارے سے پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ کی پہلی آیتوں سے پڑھ رہا ہوں. براۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اللہ سب کو عزت نہیں دیتا، رسولوں کو عزت دیتا ہے، نبیوں کو عزت دیتا ہے، آل رسول کو عزت دیتا ہے، اصحاب رسول کو عزت دیتا ہے، اولیاء رسول کو عزت دیتا ہے. اور اللہ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو، کافروں کو سلیم کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. عظمت اسلام. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم کسی کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ کہ جب ذلت والا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی عزت کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ بھی عزت نہیں کرتا اس کی. مخزی. اور ایک بات اور بتا دوں پیار سے، جن کو عزت دیتا ہے ان کو پھر کبھی ذلیل نہیں کرتا. نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں.
کہہ دو نا سبحان اللہ اے بزرگوں آپ بھی کہہ دو نا سبحان اللہ آج ہو گئے ہو آج ہو گئے ہو تو سبحان اللہ ہی کہہ دو سبحان اللہ پھر دلیل نہیں کرتا یہ کہاں سے میں نے مسئلہ بیان کیا یہ بھی قرآن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ معہ سے ڈر رہے نہیں آمنوا معہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہ یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اس برآمدے سے آواز نہیں آ رہی بھائی اور سے بولو سبحان اللہ انا زور سے کہو سبحان اللہ لیکن مسجد میں بیٹھا زور سے کہو سبحان اللہ نبی اہل بیت نہ اس دنیا میں کوئی آپ کو ذلیل کر سکتا ہے کیوں ذلیل کرتا ہے منکروں کو رب اور رب کے بندے بھی ذلیل کرتے ہیں منکروں کو آل نبی نہ نبی کی عزت کا کوئی مقابلہ کرے گا نہ آل نبی کی عزت کا مقابلہ کر پائے گا نہ صحابہ رسول کی عزت کا مقابلہ کر پائے گا رب فرماتا ہے یہ دنیا میں بھی عزت والے رہیں گے آخرت میں بھی عزت والے رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور سا چاہو سب ہٹا کری چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ انا زور سا پڑھو گے دوستو سبحان اللہ لیکن مسجد میں بیٹھا زور سا چاہو سبحان اللہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر آپ نے سن رکھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ تو یہ سنتے ہیں ہر ایک کی جان یہاں آ جائے گی سورج ادھر آ جائے گا پسینے کی لگامیں چڑھ جائیں گی میں نے کہا چلیں گی مگر تمہیں جو نبی والے ہیں رب کا اعلان ہے نہ یہاں ذلیل ہوں گے نہ وہاں ذلیل ہوں گے سبحان اللہ اور میں آیتیں وہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے تفسیر کے حوالے کی بھی ضرورت ہی کوئی نہیں تفسیر بھی لائٹ کو کہتے ہیں نا جو پہلے ہی لائٹ ہو وہاں لائٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے سبحان اللہ میں تو نصوص پڑھ رہا ہوں یہ تو طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ کبیر والے یہ لکھتے ہیں جلالین والے یہ لکھتے ہیں کیوں کہ یہ آیت خود بول رہی ہے کسی اور کے بیان کی یہاں ضرورت ہی نہیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہاں کیونکہ تفسیریں شروع کریں گے تو کہیں گے جی فلانے نے تو یہ لکھا ہے فلانے نے یہ لکھا ہے میں نے کہا تفسیر کی ضرورت نہیں یہ بولتا قرآن ہے خود بول رہا اس کسی بلانے کی ضرورت نہیں ترجمہ خود نکال کے دیکھ لو اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ دڑکا یا یہ ضرورت اہل ایمان کو کسی زمانے میں نے رہی کہ یہ دعا کریں گے نہیں ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب سے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں خزي میں مبتلا نہ کرنا ہمیں من خزي یوم اس دن کی پریشانی سے ہمیں بچانا یہ خلیل کی دعا ہے اور یوم لا یخزی اللہ النبی کیا کہ تمہیں اور تیری امت کو آل و اصحاب کو پریشان نہیں کیا جائے گا یہ مصطفیٰ کی دعا نہیں مصطفیٰ کے رب کا عزت کا وعدہ سبحان اللہ سبحان اللہ
اطال اللہ فی عمرک۔ فرق تو اسے سمجھ آئے گا نا جو قرآن کے طرز سے واقف ہو کہ کیا عظمت ہے اس میں۔ دوستو یہ ان کی شان ہے، یہ عزت والے ہیں۔ جب ہر مومن عزت والا ہے، سن لو، جب ہر مومن عزت والا ہے تو مومنین کے سردار کون ہیں، سادات کون ہیں، مومنین کے راہبر کون ہیں، مومنین کے ہادی کون ہیں، کہ آج کا مومن تو بازو اٹھا اٹھا کے کہے میں عزت والا ہوں اور میری عزت کا بیان قرآن میں ہوا ہے، اور سوال اٹھائے ان پر جن کے اوپر، جن کی عزت پر، جن کی تعظیم پر، جن کی محبت پر، جن کی واہ واہ پر، جن کی تحسین پر ہر مومن کو پابند کیا گیا ہو کہ مومنوں تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے بھی حبیب کی تعظیم کرتے ہیں اور حبیب کی آل کی تعظیم کرتے ہیں۔ اے مومنوں، جن کی تعظیم تمہارا رب کرے تم پر لازم ہے کہ تم محمد کی تعظیم بھی کرو اور آل محمد کی بھی تعظیم کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہدایت کے دو اصول، ہدایت کے دو اصول، کتاب اللہ، آل رسول، ہدایت کے دو اصول۔ سمجھ آئی؟ سمجھے آپ مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ یہ کام سے بیان کیا میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کس پارے کی ہے بھائی؟ 22۔ پتہ چلتا رہے نا کہ آپ مدرسوں میں بیٹھے ہو، حافظ بھی آپ میں موجود ہیں، تو ہم یہ بدعت نہیں کرتے کہ آیت کا نمبر بتائیں 35، 46، یہ وہ بتاتے ہیں بدعتی جن کو آیتیں آتی نہیں۔ تو رسول پاک نمبر بتانے نہیں آئے تھے، آیت سنانے آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرا حبیب قرآن تلاوت کرے گا، میں سنت کے مطابق حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور جن کو آیتیں نہیں آتی وہ کہتے ہیں ورس نمبر 35۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذوق سے کر دی حضرہ کھڑی نے جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کوئی سمجھ آئی آپ کو یہ نہیں؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ القول البدی اٹھا کے دیکھو، امام سخاوی کہتے ہیں اس کا ایک معنی ہے تعظیم کرتے ہیں، ایک معنی ہے محبت کرتے ہیں، ایک معنی ہے تحسین کرتے ہیں، یعنی واہ واہ کرتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ زور ہے آپ میں؟ کیا ہوا؟ گردن کمزور ہوئی؟ اصلاح زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنیوں کا شہنشاہ، عرفان شاہ، عرفان شاہ، سنیوں کا شہنشاہ، ذرا زور سے بولو، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ آواز تو مجھے نکلے تو سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، ہاتھ بتا کرے، سنیوں کا شہنشاہ۔
بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب تقسیم نہیں. انبیاء عظمت والے، کیونکہ اللہ عظمت والے نے ان کو عظمت والا کر دیا. انبیاء اور رسول عزت والے، کیونکہ اللہ عزت والے نے ان کو عزت والا کر دیا. مومنین عزت و عظمت والے، کیونکہ اللہ عزت و عظمت والے نے مومنین کو عزت و عظمت والا کر دیا. جب سب مومنین و عزت و عظمت والے، تو سارے مومنین کے قائد کون ہیں؟ آل محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اصحاب محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. اور سے آواز آئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذوق سے جاؤ سبحان اللہ. دوستان سبحان اللہ. ہتھیلی کھڑی کرو سبحان اللہ. یا اللہ جو جس محبت سے ذوق سے سبحان اللہ کرے سو اپنی دنیا آخرت کی بلندیاں نصیب فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. دوستو، تقریر فائنل راؤنڈ میں آ گئی. فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی. لیکن آپ کی توجہ ہے، اصل میں یا آمد و رفت بہت ہوتی ہے اسٹیج پر. ایک بندہ ادھر ادھر سر بھی حرکت کرتا ہے تو مضمون حرکت کرتا ہے. آپ توجہ رکھیں، اس طرح کی تقریر نہیں ہے، ایک خاص تقریر ہے. میرا طالب علم تو ادھر ادھر ایسے بھی دیکھے تو میں اس کو سبق نہیں پڑھا سکتا. آپ یقین کریں، آنکھ میں جاکھ پا کے گل کرنا دیکھو ہونا کیا. توجہ ہے جی؟ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا دوستو. مومنین ہو گئے عزت والے، کیونکہ اللہ عزت والے نے ان کو عزت دے دی. لیکن اب توجہ رکھنا، مومنین عزت والے ہیں، مومنین عزت والے، انبیاء عزت والے، اللہ نے عزت دے دی. بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو بیان کرنے کی. اگر سب انبیاء کو رسول اعظام کو برابر عزت دی ہے نا، برابر ایک جیسی سب کی عزت ہے، تو بھی ہمیں قبول ہے. ہمیں کوئی سوال نہیں، ہم رب کے بندے ہیں بھائی. تو بندے کا کیا کام اپنی رائے پیش کرنا ہے، زمانے کا جو کچھ رب فرمائے گا. اگر رب یہ فرمائے میں انبیاء کو عزت دیتا ہوں تو ان کی عزتیں برابر ہیں، ایک جیسی ہیں سب تو ہم مان لیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. سبحان اللہ. میں نے فضیلت دی سب انبیاء کو، لیکن برابر نہیں دی. بعض کو بعض سے زیادہ درجہ دے دیا. سبحان اللہ. قرآن ہے، اس کو بھی تفسیر کی ضرورت نہیں، واضح. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. زبورا ٹھیک ہے. پھر سن تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. برابر نہیں، برابر نہیں. والذین آمنوا، حبیب جو آپ پر ایمان لائے، رسول اعظام پر ایمان لائے، ہم نے ان کو بھی عزت دی، ہم نے ان کی بھی مدد کی. اب توجہ رہے گی، توجہ رہے گی. ہاں ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، باعزت ہے سارے صحابہ، جنتی ہے سارے صحابہ، باعزت ہے سارے صحابہ. توجہ ہے جی؟ اب میں پوچھتا ہوں یا اللہ سارے صحابہ برابر ہیں؟ کیونکہ سب نبیوں کو تو نے عزت دی، عزت میں بھی سب نبی برابر ہے. فرمایا نہیں، ان میں درجات کا فرق ہے. تو میں نے کہا صحابہ کو عزت دی،
مومنین کو عزت دی، کیا برابر دی؟ فرمایا نہیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سبحان اللہ، زور سے جو سبحان اللہ. ابھی بھی توجہ سے نہیں کہی، کہا آپ نے سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ اب لوگوں کو شوق ہے، یہاں دھڑے بناتے دھڑے، سب برابر ہے، فلاں برابر ہے، بھائی بھائی ہے. میں نے کہا ٹھنڈی کر کے کھاؤ ہے، قرآن اوروں کو بھی آتا ہے، تو کہاں سے بیان کر رہا ہے سب برابر ہے؟ کہ جی نفس صحابیت میں برابر ہے. میں نے کہا ہاں نفس صحابیت میں برابر ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، لیکن درجات کا جو فرق ہے وہ تیرے دل پر زخم کرتا ہے، سڑن ہوتی، جلن ہوتی، اندر کوئی زخم ہے، نمک لگتا ہے کہ مرچی لگتی ہے کہ ہلدی لگتی ہے اس پر، اور سڑ گیا کمینے. نفس وہ بھائی، میں نے کہا کیا کہتا ہے تم بھائی؟ یہ رشتے کہاں سے نکالے تم؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوی، لا یستوی، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بولو برابر نہیں ہے، زور سے بولو برابر، نہیں ہے، زور سے بولو برابر نہیں. اب کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا جس نے نہ کو ہاں کہا کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو رب نہ کہے وہ نہ ہے، جہاں ہاں کہے وہ ہاں ہے. لا یستوی منکم من انفق، کہ منکم کے مخاطب کون ہے؟ صحابہ. فرمایا میرے محبوب کے مومنوں، صحابیوں، تم سب برابر نہیں ہو. من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح سے پہلے، حدیبیہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، حدیبیہ سے پہلے جس نے قتال کیا اللہ کے دشمنوں سے، بعد میں تم اگر قتال بھی کرو کافروں سے، تب بھی جس نے پہلے کافروں کے سر اتارے تم ان کے برابر نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. نعرہ حیدر، 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 حیدر. کوئی سمجھ آیا آپ کو یا کوئی نہیں آیا؟ کیا یہ صحابیت کی قیمت نہیں، یہ صحابیت کی قیمت نہیں، یہ میری ایمان کی قیمت نہیں، یہ درجات کی بلندی ہے. مومنوں، جس نے قتال کیا، قتال کیا اور کیا بھی کب؟ فتح سے پہلے، فتح سے پہلے. یہ جو آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کی فتح ہے حدیبیہ، اس کے مصداق حدیبیہ. ٹھیک ہے، سن لو. اس سے پہلے قتال کیا بہت سن، مگر قتال کرنے والوں کا سردار کون ہے؟ بدر کا لمبردار، احد کا لمبردار، خندق کا لمبردار، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید کو مارنے والا، ان کے سامنے لشکر لانے والا کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے.
بدر میں فتح سے پہلے، احد میں فتح سے پہلے، خندق میں کون عمر اپنے عبد خود کو ایک سخت سے، اور سخت بھی وہ برابری کیسے ہوگی جس کے لیے رسول اللہ فرمائے علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے پاری ہے، اور ثقلین مل کے جس کی ایک ضرب کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کے اپنے قتال والی شان کے برابر کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان حیدر 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 حیدر۔ توجہ ہے جی، زور سے کہو، بولو نا زور سے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، یہ ہے نفس ایمان، یہ ہے نفس صحابیت کہ سب سے بھلائی کا وعدہ، سب سے بھلائی کا وعدہ، اور جن سے بھلائی کا وعدہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بے شک لیکن برابر نہ کہنا لا یستوی، کیوں برابر نہیں؟ کیوں؟ یہ ان کی صحابیت کی قیمت نہیں، صحابیت کے بعد اللہ کے دین کے اقامت کے لیے کھڑے ہو جانا، مرحب کا سر اتارنا، عمر بن عبد خود کے دو ٹوٹے کرنا، ہر اس آنی بندے کو مروڑ دینا جو خدا اور خدا کے رسول اور دین کی دشمنی میں آئے، قوت بازو سے اس دشمن کے پنجے کو جو مروڑ دے، اس کی شان قتال کا برابر کون ہو سکتا ہے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، اور ان کے درجے سب سے بلند ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ بچے بار بار حیدر کا نعرہ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں اولئک اعظم درجۃ، بڑے درجے والے ہیں۔ اب یہاں انصاف سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی کہے آپ آدھا ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں تو انفاق کا بھی ذکر ہے، انفاق نہیں کیا کسی نے؟ کیا بھائی، انفاق کیا، کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے کہو سبحان اللہ۔ انفاق کیا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے کی۔ انفاق کس نے کیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا۔ انفاق کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی نے کیا، اور فتح سے پہلے کیا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے پہلے قتال کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جان کی قربانی مال کی قربانی سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو سمجھ لو، اگر آتی ہے تو پھر میرا وقت بچاؤ۔ جان اور مال دونوں کی بات آئے گی تو جانی قربانی کا مقام زیادہ ہوگا یا مالی کا؟ یہی ہے نا، اس لیے میں نے اس کا ذکر پہلے کیا ترتیب سے، ٹھیک ہے بھائی؟ جب کوئی دشمن آئے حملہ کرنے کے لیے تو جو اس کا حملہ روکے، رسول پاک اور اصحاب کی جانوں کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ زور سے آواز آئے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک اللہ کی امانت ہے۔ عریش بدر میں
بدر کے دھارے پر عریش پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے رسول پاک کے، حضور کے ساتھ تھے، حضور کے پاس تھے، خدمت میں موجود تھے، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس وقت عریش پر رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، بتاؤ اس وقت میدان میں عتبہ شیبہ ولید کے مقابلے میں کون اترا تھا؟ سبحان اللہ۔ سادہ سوال ہے، کون اترا تھا بھائی؟ علی آئے تھے، امیر حمزہ آئے تھے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب آئے تھے، تینوں ہاشمی آئے تھے، مطلبی آئے تھے، حضور کے اپنے آئے تھے، ایک چچا کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا ہے، ایک سگا چچا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ہم انفاق والوں کی عزت و عظمت کو سلامی پیش کرتے ہیں، قتال والوں کی عزت و عظمت کو بھی سلامی پیش کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اعظم درجے والے ہیں، مالی ایثار کرنے والے بھی بڑے درجے والے، جانی ایثار کرنے والے بھی بڑے درجے والے، بعد والے ان کے برابر نہیں۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، بعد والے سے مراد آپ نہیں، منکم صحابیو، تم صحابی ہو، اس کے باوجود تم ان کے برابر نہیں۔ منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اگر اتنی بات سمجھ آ رہا ہے تو جھگڑے ختم۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا فرق ہے ان کے درمیان، کتنا فرق ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے رسول اللہ نے فرمایا، خالد تم عبد الرحمن بن عوف سے الجھے ہو، تم کو پتہ ہے عبد الرحمن کب کا ہے اور تو کب آیا؟ فرمایا رسول اللہ یہ سابقون سے ہیں، میں جانتا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو، پر جان لو کہ ان میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے وزن کا سونا صدقہ کرو، اور یہ جس کیلیبر کا ہے، جس درجے کا ہے، یہ اگر ایک چلو جو صدقہ کرے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو تمہارا سونا صدقہ کرنا احد پہاڑ کے برابر ان کے چلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف ہمیں نہیں کہا جا رہا بعد والوں کو، یہ بعد والے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت پہلے آئے، یہ عسر کے وقت آئے، تم یسر کے وقت آئے، یہ عسر کے وقت آئے۔ یہ بدل اسلام غریبا، اسلام غریب تھا جب چلو جو بھی اس کے لیے اہم تھے۔ کیوں کہ چار دن جنہوں نے لقمہ نہیں کھایا، ان کے لیے چلو جو کی بڑی اہمیت ہے، لہذا تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرو تو ان کے چلو جو کا مقابلہ۔ سبحان اللہ۔ زور سے آواز آئے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئی؟ انفاق میں بھی تم اگر سونا صدقہ کرو ان کے جو کے برابر نہیں، قتال میں بھی بعد میں تم جتنی مرضی فتح کرنا، لیکن جب ایک ایک دشمن پکار رہا تھا، کس کو؟ کس کو؟ لشکر اسلام کو نہیں، محمد رسول اللہ کو۔ کیا آپ خود آؤ میدان میں؟ تو فرمایا جب اللہ کے محبوبوں کو پکارا جا رہا تھا تو کون تھا جو بار بار اٹھ جاتا تھا؟ کون تھا سکر والا کہ حضور حکم دے کر نہیں، خود اٹھ کے سامنے آتا؟ بیٹھ جا بھی۔ یا رسول اللہ آپ کے مرحب کی زبان پر آپ کا نام آیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔
مشرکین تم اس کا مقابلہ کیسے سوچ سکتے ہو جب انفاق میں شان یہ ہے کہ جس نے چلو چاو دیے تمہارا اونٹ پہاڑ برابر سونا انفاق میں اس کے مقابلہ کا نہیں نہ اس کے اجر کا ہے تو جب پوری ملت کفر کا نمائندہ 1000 بندے کی تنخواہ پانے والا حضور کو رجز کرے کہ محمد تم خود مقابلے میں آؤ اور جو محمد رسول اللہ کی جان بن کر سامنے آیا ہے سبحان اللہ بات والے جو بھی قتال کر لیں اگر انفاق والے سونا صدقہ کر کے چلو چوک حاضر نہیں کر سکتے بات والے جو بھی قتال کریں وہ حیدر کے ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر تب یہ بچے نعرہ لگاتے ہیں بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی زور سے سارا مجمع بولو سبحان اللہ یہ ہے قرآن کا اعلان یہ قرآن کا اعلان ہے بھائی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو جناب 50 سال جو تبلیغ کرتے ہیں اب اس کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے خلاف تقریر کرتے تھے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 سال جو تقریر ہم نے سنائی اگر اس کے مخالف آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اعظم درجۃ من الذین انفقوا آپ کو یہ نہیں بتا پایا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں یہ اعظم درجۃ جو ہے بھائی میں نے تو کسی حوالہ ہی نہیں دیا کہ میں کہوں گی میں تمہید ابو شکور سے دکھا رہا ہوں یا بلا علی قاری سے دکھا رہا ہوں ابھی میں تو مولا کا بات کر رہا ہوں میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں کوئی اعظم ہوتا جاتا اور کتنا اعظم ہو کہ انفاق والو اگر تم وہ پہاڑ کا وزن سونا صدقہ کرو تو ان کے چلو جو کا مقابلہ تو جو حضور کو دشمن پکارے تو حضور کو نہ نکلنے دے عرض کرے یا رسول اللہ علی ہے آپ کیوں آئیں گے اور دشمن بھی مان لے کہ ہاں اس میں اور اس میں فرق نہیں وہ نبی ہے پر یہ علی ہے اخی رسول ہے زوج بطول ہے کیوں بتا رہا دشمن اگر مصطفیٰ پر معاذ اللہ حملہ کرنے آئے اور اخی آئے اور زوج بطول آئے دشمن جانتا ہے کہ ان کا داماد بھی ہے بھائی بھی ہے وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ ہو جائے تو رسول اللہ تکلیف سے بچ نہیں سکتے ان کو تکلیف پہنچے بیٹی کے شوہر بھی ہے نا اخی بھی ہے نا وزیر بھی ہے نا شریک عمر بھی ہے نا اخش ہارون اخش بھی ازری عاشق فی امری سبحان اللہ اخی ہے نا تو جس کو گرانے آئے ان کو کچھ ہو جائے تو ان کو وہ تکلیف پہنچتی ہے اس لیے دشمن نے کبھی نہیں کہا آپ تو علی ہم نے آپ کو تو نہیں بلایا تھا ہم نے تو رسول اللہ کو بلایا فرق سمجھو نا حالانکہ انصار گئے تھے تو قریش نے کیا کہا تھا یہ ہمارے وزن کے نہیں یہ ہمارے برابر کے نہیں ان سے ہم نہیں لڑیں گے علی کو تو کسی نے نہیں کہا ہم محمد سے لڑنے آئے تم کیوں آتے ہو کیونکہ وہ جانتے ہیں نبی آئے علی آئے کسی نے کہا ہو کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے ہم رسول سے لڑیں گے کیوں وہ جانتے تھے کہ رسول ان کو اپنے نفس جانتے رسول ان کو اپنی جان کہتے رسول ان کو اپنی جان کہتے یہ رسول کے اخی ہے
یہ رسول کے داماد ہیں علیہ السلام کے، تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، ہم تو رسول پاک سے لڑیں گے۔ تو جو ہر موقع پر رسول کی حفاظت بن کے، خدا کے دین کی نصرت بن کے آ جائے، اب ساری دنیا بھی قتال کرے، اس کے قتال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک نعرے حیدری، حیدر 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 حیدر۔ درجات کے فرق کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، لوگوں سن لو۔ پھر ہم پر اعتراض، یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا اے میری امت، اے میرے صحابہ، خاص طور پر اس وقت سامنے موجود امت سے کہہ رہے ہیں، اور امت سے پہلی امت اور اولین مصداق ایمان والوں کے کون ہیں؟ صحابہ، جن کے سامنے فرما رہے ہیں۔ ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میں تم میں دو بھاری چیزیں ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو ثقل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تارکم فیکم الثقلین، دو ثقل تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ تو دریا کے کنارے رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے نا ثقل کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ کشتی کا لنگر، دریا کے سمندر کے اندر، دریا کے اندر جب بحری جہاز چلے، اسے ٹھہرانا ہو، بہاؤ سے محفوظ رکھنا ہو تو لنگر پھینک دیتے ہیں، بڑے بڑے ثقل پھینک کر اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بہنے سے، برد ہونے سے بچ جائے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ امت، اے میری امت، اے میرے صحابہ، گمراہی کے طوفان بھی آ جائیں تو میں نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، دو ثقل چھوڑ نہ دے۔ جب تک ان دو ثقل سے تمسک رہے گا تمہارا، پکڑے رہو گے انہیں، مائن اخذتم مائن تمسکتم، جب تک تمہارا تمسک رہے گا، میں محمد گواہی دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ثقل کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد کی اہل بیت ہے۔ ہدایت کے دو اصول، ہدایت کے دو اصول، ہدایت کے دو اصول، ہدایت کے دو اصول۔ دوستو، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہل گئے۔ میں نے کہا ایسا ہوتا کیونکہ تم فسادی ہو اور کہہ رہے ہو خود کو مصلح۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، یہ مصلح نہیں، یہ مفسد ہیں۔ اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہل گئے ہو، اور بتاؤ مجھے یہ تقریریں کون کر رہا ہے کہ آل رسول گمراہ ہو سکتے ہیں، اصحاب نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا تو نے تقسیم کر کے یہ بکواس کی کیوں؟ سبحان اللہ۔ ہم نے تقسیم کیا نہیں کیا نا؟ عزت والے کہا نا تم نے تقسیم کیوں کی؟ اہل سنت تقسیم کر کے بات کرتی؟ اہل سنت کو معلوم ہے امیر حمزہ صحابی نہیں ہے، اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی، جعفر طیار صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، عقیل ابن ابی طالب اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، عباس ابن عبد المطلب اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت خاتون جنت بدعت الرسول نبی کا جگر بھی ہے، صحابیہ بھی ہے۔
تو تم تقسیم سے بات کیوں کر رہے ہو؟ تم تقسیم سے بات کیوں کر رہے ہو؟ اور ناسبیو سن لو، جو آل و اصحاب کو تقسیم کی بات کرے گا، عرفان مشہدی اس کے یزیدی چہرے کو نوچ کے رکھ دے گا۔ عرفان شاہ عرفان کہ جی وہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے جی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، نہیں آج کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو اس وقت کی کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں کہ حدیث میں حضور فی قوم کسے کہہ رہے ہیں؟ فی قوم، اس قوم ضمیر خطاب، یہ کس سے خطاب ہے حضور؟ صحابہ سے۔ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی اولاد۔ اے میرے صحابہ، جب تمہیں میری اہل بیت کے ساتھ تمسک رہے گا اور میری کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، صحابہ میں تسلی دیتا ہوں تم میں کوئی گمراہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر 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 تو جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا گمراہ نہیں ہو سکتے، حضور ان کو فرما رہے ہیں واقعی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا تعلق میری اہل بیت سے رہے گا۔ ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر سن کے آگے ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل اور کتاب حضور کن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولو کن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان سے پڑھ لو، صرف اتنا کیونکہ پتہ نہیں چلتا ان بیچاروں کو تو ترجمہ کرتے ہو سمجھ خود نہیں آتی۔ ہاں لیکن میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، خود ہی ٹارگٹ پر آ جاتی ہے۔ فی قوم، حضور صحابہ سے کہہ رہے میرے صحابہ آل بیت کے ساتھ رہو گے گمراہ نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ ٹھیک ان کا ترجمہ کرو بس، تمہیں سمجھ آ جائے گی کنہیں فرما رہے ہیں۔ تو تمہیں یہ مسئلہ آ گیا کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، تو یہ نہیں آیا کہ جس وجہ سے نہیں ہو سکتے وہ وجہ بھی تو بھی آ گیا، اس پر تمہاری زبان بند ہو گئی۔ ہم بھی کہہ رہے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے راہبر ہیں، نجوم ہدایت، ستارے ہیں، مقتدیتم لائق اتباع ہے، اقتداء ہو سکتی ہے ان کی، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو حضور کیا میرے اہل بیت کا دامن میں چھوڑ، زور سے سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ کے بھی اگر نہیں بول رہے تو آپ عجیب ہیں، آپ چپ ہیں تو آپ بڑے عجیب ہیں۔ کتاب اللہ، اور میں قربان جاؤں لفظ پتہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور میری آل میں سے ایک دوسرے سے یہ دلیلیں افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔
ان کی شان بلاؤ برا ہے. کیوں؟ کہ قرآن کتاب ہے اور یہ کتاب کی زندہ تفسیر ہے. زندہ تفسیر ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ رجال اللہ ہے. یہ ہے قرآن کی تفسیر. قرآن کی تفسیر. اور مسلمانوں یہ ہے وہ نفوس قدسیہ کہ جن پہ اگر درود نہ پڑھو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارا درود کامل نہیں ہوتا اور ناقص درود میں قبول نہیں کرتا. عرض کی یا رسول اللہ کامل درود کب ہے؟ فرمایا جب مجھ پہ پڑھو تو میری آل پر بھی پڑھو. زور سے کہو سبحان اللہ. تو جن کے بغیر ہمارا درود کامل نہیں ہوتا ان کے بغیر ہمارا ایمان کیسے کامل ہوتا؟ اب کہتے ہیں میں پہلے کبھی بیان نہیں کرتا تھا. میں نے کہا پروپیگنڈا کر رہے ہو. میری 50,000 سے زیادہ تقریریں یوٹیوب پر جا کر دیکھ لو. تم تو یہ کہہ رہے ہو. میں نہیں کہتا تھا. میں نے زندگی میں ڈائریکٹ راستیوں سے مناظرے کیے. تم نے ایک بھی کیا تو اس کی مثال لاؤ سب. اور میں اعلان کر رہا ہوں یہاں بیٹھے کیے کی کیا بات. آج بھی دنیا کا کوئی لفظی لاؤ اسم عشری لاؤ اگر وہ بھونکے گا صحابہ کی شان پر عرفان مشہدی کی ناک میں جب تک دم ہے وہ عالمی عزت کی پاسبانی بھی کرتا رہے گا. صدیق و فاروق کی عزت کی پاسبانی بھی کرتا رہے گا. صدیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ صدیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ صدیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ عرفان صدیوں کا شہنشاہ. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہم اعظم درجتاً کے منکر نہیں ہیں مگر یوں بھی نہیں کہ اگر ان کے ایمانوں پر کوئی حملہ کرے ان کو کوئی نفاق عطا نہ دے ان کے ایمان کو معیاری ایمان نہ مانے اور ہم چپ رہے. لیکن ایک فرق بتا دوں تمہیں. تم کسی خناس کی ڈیوٹی پر ہو. ہم جب صحابہ کی عزت کرتے ہیں اور عزت کے لیے لڑ پڑتے ہیں تو ہم کسی خناس کی ڈیوٹی پر نہیں ہیں. خدا کی قسم مولا علی کی لگائی گئی. حیدر 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 کیوں کہ اگر غزوہ خیبر و بدر میں مولا علی شیخ خدا اللہ کے حبیب کی حفاظت کر رہے ہیں تو حبیب کے یار صدیق کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آئے گیا. جو حضور کی حفاظت کر رہا ہے وہ صدیق کی بھی حفاظت کر رہا ہے وہ عمر کی بھی حفاظت کر رہا ہے وہ عثمان کی بھی کر رہا ہے امہات المومنین بھی کر رہا ہے. آج بھی علی کا بیٹا عرفان شاہ یہ کہتا ہے کہ میں میرا آسمان ناموس سے رسالت لائے زندگی میں دم ہے تو محمد رسول اللہ کے بدن کی عزت کے لیے بھی لڑ مرے گا اور 4 یار کی عزت کے لیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے مولا علی کی سبحان اللہ حضرت غوث پاک کی. سبحان اللہ. اب لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہے جی ہم ٹکٹ جاری کریں گے تو لوگ سنی بنیں گے. میں نے کہا مولا علی کا ٹکٹ پرانا ہو گیا.
تیرے بیٹے مرے ہیں دین کے لیے، ٹکٹ کی پہلے قیمت تو بتا دو۔ ٹکٹ اس کا چلتا ہے جس کے 72 ٹن ذبح ہوا۔ تیرا کیا لگا ہے؟ تو نے تو کھایا ٹکٹ تیرا جاری ہوگا سرکس یہ جو تو سرکس سجا کے بیٹھا ہے نا، اندر بوزنے بیٹھے بٹھائے ہوئے ہیں سارے بندر، سرکسوں کے ٹکٹ اور ہیں، جنتوں کے ٹکٹ اور ہیں۔ جنت کا ٹکٹ بانٹے تو زہرا کا لال جس کی ماں ملکہ جنت ہے، جو خود جنتیوں کا سردار ہے، اور جنت کے ٹکٹ بانٹے تو علی مرتضی جو شاہد ولایت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ کہول اہل الجنہ ہے۔ میرا ایمان ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، لیکن بھلے بندو مجھے اتنا تو بتا دو کہ یہ حدیث روایت کس نے کی؟ تم سمجھتے ہو کہ تم شیخ الحدیث ہو، اور شیخ الحدیث ہو؟ یہ حدیث سیدہ کہول اہل الجنہ والی حدیث کا راوی کون ہے؟ بس نام بتا دو تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ بتاؤ راوی آپ کو معلوم ہے سیدہ کہول اہل الجنہ کا راوی کون ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں، میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ان علماء سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سکر والوں معلوم ہے کہ جنتی وڈیروں کے سردار ہیں ابو بکر و عمر۔ اس حدیث کو بیان کس نے کیا پتہ ہے آپ؟ کس نے کیا؟ تو یار تو کھول کے بیان کر رہا ہے، علی نے، مولا علی ہو گیا آشکو، ہو گیا اور ہو گیا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ شیخین ہیں، بڑے ہیں، متقدمین میں ہیں، افضل ہے، بزرگ ہے، میں بھی مانتا ہوں، مولا بھی مانتے ہیں، بلکہ میں مولا کی وجہ سے ہی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے مرشد ہے، میرے غوث پاک کا پیر ہے۔ ہاں، ہمارا قادریہ سلسلہ کا تو آخری پیر امت میں ہے ہی مولا علی۔ ہمارا سلسلہ وہیں تک جاتا ہے، قادریوں کا، چشتیوں کا، سہروردیوں کا شجرہ جا کر ختم ہو جاتا ہے روحانی مولا علی شیر خدا پہ۔ ٹھیک ہے؟ اور نقشبندیوں آپ بھی سن لو، میں صدقے جاؤں یار غار کے، یار غار نے نقشبندی طریقت پہ اپنا خلیفہ کون بنایا ہے؟ نام تو بتاؤ، نام تو بتاؤ، اور نام تو بتاؤ، نام تو بتاؤ، نام بتاؤ کون بنایا؟ جو نام بتائے 100 روپیہ یہ 100 روپیہ یہ آپ پڑھتے ہو کسی مدد سے؟ یہ تیرا 100 ہے، بول گیا نا تم؟ آپ بھی جو بتائے وہ 100 روپیہ انعام پائے۔ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ حضرت نقشبندی طریقت میں، یعنی شجرہ روحانی نقشبندی میں، حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ کس کو بنایا؟ اپنا۔ آپ سے بات ہی نہیں سمجھے، آپ نے کبھی نقشبندیہ کا شجرہ پڑھا؟ تو پھر آپ کیسے بول گئے؟ آپ اور بات کر رہے ہیں، خلیفہ آپ امیر کی بات کر رہے ہیں، میں روحانی خلیفے کی بات کر رہا ہوں۔ شجرہ نقشبندیہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ کون ہے؟ یہ 100 میری طرف سے آپ
یوں بھی تو نہیں. یہ سوال 100 روپیہ انعام پائے جو بتائے نام میں بتا دوں اور 100 اپنی جیب میں ڈال لوں؟ نہیں، میں نکال چکا ہوں جو بتائے، کیونکہ سید جب کوئی چیز نکالتا ہے تو لوٹا کے جیب میں نہیں ڈالتا. سبحان اللہ. نہیں آئے ہائے 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 بس سب کے جاؤ. کسی کو بھی نہ آیا تو اس نے کم از کم بولنے کی جرت تو کر دینے چکے دے دوں گا. بولنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ عمر سرکار نے فرمایا، مجھے رسول اللہ نے ایک بات پوچھی تھی، میرے ذہن میں تھی، میں بولا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر بول دیتا تو سرخ اونٹوں کی نعمت سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہوتا کہ رسول اللہ نے بلایا تھا تو بول گیا. سبحان اللہ. بول جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے. بر موقع آپ کو نہیں آتا کوئی بات. ہم اتنی دور سے آئے کہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے روحانی خلیفہ کون بنایا اپنا؟ سلمان فارسی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ میں ابو بکر کی انتخاب کے قربان جاؤں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے انتخاب کے قربان، یار غار کے انتخاب کے قربان، یار مزار کے انتخاب کے قربان، ثانی اسلام کے انتخاب کے قربان، ثانی بدر و قمر کے انتخاب کے قربان، یار غار نے اپنا روحانی خلیفہ چنا. کون؟ سارا زمانہ جانتا ہے سلمان عاشق ہے مولا علی کا، خلیفہ ہے ابو بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. رکھنے جواب دو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور قربان جاؤں نقشبندیوں. حضرت سلمان فارسی نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت قاسم کو. قاسم پوتا ہے ابو بکر صدیق کا. اور یہی قاسم وہ ہستی ہے کہ جو سسر ہے امام محمد باقر کے. امام محمد باقر کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے، پوتے امام حسین کے. یہ داماد ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے. یہ پوتے ہیں ابو بکر صدیق کے. اور ان کا نواسہ کون؟ امام جعفر. سبحان اللہ. 3 بندے ہیں. سلمان عاشق مولا علی کا، محمد بن ابی بکر جرنیل مولا علی کا، اس کا بیٹا قاسم سے دوسرا خلیفہ ہے، اور ان کا نواسہ امام جعفر صادق جو امام زین العابدین کا بڑپوتا. یہ چوتھا خلیفہ ہے. یہ چوتھا خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. اس لیے سنیوں، نقش بندی بھی نسبت ابو بکر تک جاتی نہیں جب تک مولا علی کے 4 فدائیوں سے ہو. شجرہ اٹھا کے دیکھو اپنا. تو علی سے لڑ سکے؟ تیرے ایمان کا فتور جائے گا. کیوں کہا؟ نہ قادری بن پائے گا، نہ تو چشتی بن پائے گا، نہ تو سہروردی بن پائے گا، اور امام جعفر صادق کے پھاٹک سے گزرے بغیر تو نقشبندی بھی نہیں ہو پائے گا. اور ہمیں جو ہونے کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ کہ ہم تو غلاموں کو یہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پھاٹک سے گزریں گے، اس سے نہیں گزریں گے، ہم گزر جائیں گے. ہم تو لال شہباز قلندر کے پھاٹک سے گزریں گے، ہم تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پھاٹک سے بھی گزر جائیں گے، ہم تو سخی عبدالوہاب جیلانی کے پھاٹک سے گزر جائیں گے، ہم تو شاہ عبداللہ نازی کے پھاٹک سے گزر جائیں گے، ہم تو سجل سرمست کے پھاٹک سے بھی گزر جائیں گے. کہو نا سبحان اللہ. ہم تو پیر پگارا کے حضرت روزہ دھنی راشد سائی کے ہم پھاٹک سے گزر جائیں گے. ہم تو پیر برچوڑی حافظ الملت کے پھاٹک سے گزر جائیں گے. کیوں؟ اور ہم تو جہاں پہ نسبت محمدی دیکھیں گے
ہم وہی چھپ جائیں گے. کیوں؟ ہم شیطان والی توحید نہیں مانتے، ہم جبریل والی توحید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. زور سے کہو سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ دوئی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سکھر کی تاریخی کانفرنس آج ریفرنڈم کرے گی جو آل و اصحاب کو جدا کرے. ریفرنڈم ہے، سکھر مرکز ہے چاروں صوبوں کا. یہ فیصلہ دے گا کہ محمد رسول اللہ کے آل و اصحاب کو جو تقسیم کرنے کی کوشش کرے. یہ کانفرنس ریفرنڈم ہے. ایسے خبیث چال کو ہم مسترد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. سنیوں ہاتھ اٹھا کر فیصلہ دو. بے شک سب مسترد کرتے ہیں. نوٹ کرو بھائی، پیچھے ہٹاؤ. اے میرے چہرے سے ہٹا کے ذرا سنیوں کا ریفرنڈم. آل و اصحاب کی تقسیم برداشت کرو گے؟ آل و اصحاب کو تقسیم کرنا برداشت کرو گے؟ نہیں کریں گے. بولو کرو گے؟ نہیں کریں گے. زور سے بولو کرو گے؟ نہیں کریں گے. ہمیں آل بھی پیاری ہے، ہمیں اصحاب بھی پیاری ہے. یہ ہے ہمارا فیصلہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا فیصلہ. یہ اہل سنت ہے. فاضل بریلوی کا سبق بھول گئے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم کسی صحابی کی بے ادبی کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم سیدہ زہرا بتول کی بے ادبی کی اجازت کیسے دے سکتے؟ اور تو الٹا گلے پڑتا ہے. انہوں نے فلاں صحابی کو کہہ دیا. میں نے کہا فلاں صحابی کو کہنا ہوتا تو تاج الدین ایوبی سے مناظرہ کرتے، زید الحسن زیدی سے مناظرہ کرتے. ہم شیعہ کی گولیاں اپنے سینے پہ اٹھاتے. اوے ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، 50 سال سے اس محاذ پر لڑ رہے ہیں اور آج بھی چھوڑیں گے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے. اصحاب محمد کا پرچم بھی خون پر بلند رکھیں گے اور خون دے کے ہم آل محمد کی عزتوں کے پرچم بھی بلند رکھیں گے. سنیوں کا شہنشاہ، کھڑی جاؤ انشاءاللہ. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. سنیوں وہ ہے ہدایت کی سند. لوگ کہتے ہیں سند. یہ سند ہے کیا؟ کہ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا اے میرے مالک. یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، جامع ترمذی شیعوں کی کتاب ہے. امام بخاری کا شاگرد ہے. دعا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. اے میرے رب، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. دعا کرنے والا کون؟ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ایک دفعہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو نا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہو نا ہم علی سے محبت کرتے ہیں. بولو نا ہم علی سے محبت کرتے ہیں. کہتے جی ان سے تو شیعہ محبت کرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کبھی مانا کہ وہ کرتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں. ورنہ تیرا فلسفہ اگر مانے نا، تیرا فلسفہ مان جائے نا، جو تو یہ کڑی باسی کڑی جو ابال رہا ہے، یہ اگر مان جائے نا تو پھر 4 یار کا نام چھوڑ دیں. کس لیے؟ کہ وہ تو سپاہ صحابہ لیتی ہے. اور پنجتن پاک کا نام چھوڑ دیں. کس لیے؟ کہ وہ تو شیعہ لیتے ہیں. تو پھر تو بیٹھا دورو بجا
پنجتن پاک کا نام اس لیے نہیں لینا کہ شیعہ لیتے، 4 یار کا اس لیے نہیں لینا کہ وہابی لیتے، تو کس کا پھر لیتا ہے اپنا؟ او خدا کے بندے، روٹی تو ہندو بھی منہ سے کھاتا ہے، تو منہ کو تالا لگوا لے گا کہ میں مسلمان ہوں لہذا میں منہ سے نہیں کھاؤں گا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ مودی بھی منہ سے کھاتا ہے، میں کیوں کھاؤں گا؟ تو کام سے کھائے گا تو، کیونکہ جہاں سے ہندو کھاتا میں نہیں کھاتا، کھاتا پھر وہ کھاتا پھر جہاں سے مرضی کھائے، ہمیں کیا کھاتا پھر وہ حلال کر کے تھوڑا کھاتا ہے، اور جہاں سے کھائے، کھانے کا سوال نہیں، حلال کر کے کھانے کا سوال ہے۔ مودی منہ سے کھائے حرام کھائے گا، ہمیں کیا کھاتا پھرے؟ ارے کوئی تقسیم کر کے ان کا نام یوز کرے تو ہمیں پنجتن کو نہیں چھوڑنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو ہے کہ جن کے ساتھ ہوں تو اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ لیتے پھرے، ہمیں کیا؟ وہ اپنے انداز سے لے رہے ہیں، ہمارے تو یہ مرشد ہے، ہمارے تو یہ ہادی ہیں، ہمارے تو یہ قطب ہیں، ہمارے تو یہ امام ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا نسب رکھتے ہیں، یہ رسول اللہ ان کی اصل ہے، یہ رسول اللہ کی فلاح ہے، یہ رسول اللہ کے جگر ہیں، یہ رسول اللہ کے احب ہیں، اور جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ سنی کو محبوب نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو غلط ہے تیرا فلسفہ، 4 یار کو چھوڑو، کیوں ان کا نام تو وہابی لیتے ہیں، پنجتن کو چھوڑو، کیوں ان کا نام شیعہ لیتے ہیں، تو تم کن کا لیتے ہو؟ جی صرف حاجی رفیق برکاتی کا لیتے ہو؟ کوئی اور بھی نام لے لیا کرو۔ او خدا کے بندے، نام وہ لیتے رہے، ہمیں کیا؟ ہم نے ان سے پوچھ کر کبھی نہیں نام لیا، ہم ثقلین مانتے ہیں ان کو حدیث سے، ان سے نہیں مانتے، ہم علی کو مولا مانتے ہیں، ان سے پوچھ کر نہیں، حدیث رسول سے پوچھ کر۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم حسن و حسین پاک کو حضور کے پھول مانتے ہیں، ان سے پوچھ کر نہیں، رسول اللہ سے پوچھ کر۔ ہم حسنین کو جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں، ان سے پوچھ کر نہیں، ان سے پوچھ کر۔ زور سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ سنیو، ہوش کرو، یہ چور بھی کہے چور چور، الٹا اوہ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آج سے 60 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں، اور ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے اپنے اکابر سے سن، مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ، مولانا آیت اللہ سانگرا رحمۃ اللہ، محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ، صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ، اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ، مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ، شاہ عبد اللہ جبل پوری رحمۃ اللہ، حضرت ریاست علی شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ، شیخ المحدثین شاہ عبدالعزیز محدثین دہلوی رحمۃ اللہ، ہماری سنتیں اٹھا کر دیکھو، اساطیر سے لے کر اکابر تک، شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ، مجدد البستانی رحمۃ اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ، ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ، اور آج سے لے کر زمانہ قرن اول تک تاریخ چلا کر دکھا دوں گا، عرفان شاہ وہی عقیدہ بیان کر رہا ہے جو 1400 سال میں ہمارے ائمہ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ پروپیگنڈا، جھوٹ کا پروپیگنڈا، دیکھو کہتے ہیں جی
فلاں آدمی سے ہم نے طے کر لیا مناظرہ کریں گے تو ان کو مناظرے میں آنا چاہیے. دیکھو گستاخ سیدہ زہرا پر فتویٰ لکھا بدر العلماء سے علامہ مفتی محمد چمن جوان نجم القادری دامت برکاتہ العالیہ فتویٰ لکھا. استاد العلماء علامہ مفتی جمیل احمد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ نے ٹھیک ہے تصدیق سینکڑوں علماء نے کی. ٹھیک ہے یہ دونوں میدان میں موجود ہیں. فتویٰ انہوں نے لکھا تم پر لکھا جس پر لکھا وہ بھی پاکستان میں موجود جنہوں نے لکھا وہ بھی پاکستان میں موجود. ٹھیک ہے اور رہ گیا میں بچوں سے مناظرہ نہیں البتہ بچوں کو سمجھانے کے لیے دن بھی رات دن حاضر رات حاضر اکیلے آؤ حاضر جماعت لے کر آؤ حاضر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. زندہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے حفظ مراتب لازم ہے اور فرار نہیں ہونے دیں گے. مفتی چمن جوان صاحب نے آج ہی اس پہ لکھ دیا مفتی جمیل احمد صاحب نے بھی لکھ دیا اور میرا پورا پینل موجود ہے. سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری موجود ہے سید عظمت حسین شاہ صاحب موجود ہیں اور بھی ایک نہیں 10 پیش کر دیں گے تسلی ہو جائے گی تمہاری. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم تو عالم ہی نہیں نا جو سیدہ کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. بتاؤ کوئی سنیا عالم ایسا ہو سکتا ہے جو سیدہ کی عظمت کے لیے کھڑا نہ ہو؟ ہر عالم کرے گا. تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی تمہیں سمجھ آ جائے گی. پوچھتے ہو نا اور کہتے ہو جی فلاں جگہ سے فتویٰ جگہ فتوے دیتی ہے یا بندے فتوے دیتی ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب بندے نہیں رہے اب تم جگہ کا حوالہ دیتے ہو. بتاؤ نا کس بندے نے دیا؟ تاج الشریعہ مولانا اختر رضا کے فتوے تم نے خود رد کیے ایک نہیں 10. میں بتاؤں گا تمہیں بریلی شریف کی عظمت کو چیلنج تم نے کیا میں بتاؤں گا تمہیں. اور تم تو ایسے کمینے ہو اپنے فتوے کا بھی احترام نہیں کر پائے. تم تو اپنے دیے ہوئے ہاتھ سے لکھے ہوئے فتوے کا بھی احترام نہیں کر پائے. تم نے کہا تھا کہ مولانا خادم حسین اور پیر محمد افضل مرتد ہے اور جو ان کا جنازہ پڑے گا وہ بھی مرتد تھا. تو میں پوچھتا ہوں یہ فتویٰ دے کر پھر کیوں پڑا جنازہ تم نے؟ تم تو اپنے فتوے کے روح مرتد ہو. تو جو اپنے فتوے کے روح مرتد ہو وہ کسی دوسرے پر کس طرح فتویٰ جاری کرتا ہے؟ سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا شہنشاہ. اور یاد رکھو ہر جگہ جھوٹ اور گیم سے تم کام چلاتے ہو. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں مولانا خادم حسین رضوی مرحوم دنیا سے پردہ کر گئے لیکن عرفان شاہ اور خادم حسین رضوی کے تعلق کو جو جانتا ہو وہ سنی پڑھ کر کبھی بھی عرفان شاہ کے خلاف بول ہی نہیں سکتا. کیوں؟ پہلی دفعہ بھی ناموس رسالت پر مولانا خادم حسین اور میں ایک کڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر ہم جیل کے اندر گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. جھوٹ سے جہاں کام چلاتے ہیں ان ورکروں کو خراب کرتے ہیں. کیوں بھئی جن کے لیڈر پر اس کا مرتد کا فتویٰ ہو وہ ان کے دھوکے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اب اس پر بھی غور کرو. ففہم فتدبر غور کرو یہ مقام سمجھنے کا ہے. سازشوں کا حصہ بنتے ہو اور تیر کے سوے چلاتے ہو. مجرم ہو خواہ کوئی
رہتا ہے ناصحوں کا روح سخن ہمیشہ سوئے جگر فگارا. سبحان اللہ. خنجر چلے بھی کسی پہ تڑپتے ہیں امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اتحاد اہل سنت کے لیے قربانیاں ہم نے دی اور ایک ایک مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم 41 مقدمہ میں جیل میں بند کیے گئے. فقیر برطانیہ میں تھا. خدا کی قسم ان کے رائے کے لیے آ کے جلوس نکالا اور ہم لوگ گرفتار ہوئے. کس منہ سے بات کرتے ہو؟ ایک ایک سنی عالم کے لیے پہرا دیا اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. کسی کی ناقدری کی وجہ سے ہم اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹی کسی اور نے لگائی ہوتی تو چھوڑ دیں. ڈیوٹی پر غوث اعظم کھڑا کریں تو چھوڑ دیں. غوث اعظم ڈیوٹی پر کھڑا کریں تو غلام بھاگ کیسے سکتا ہے؟ آج بھی عظمت اولیاء کا بھی پہرا ہے. عظمت صحابہ کے لیے بھی میدان میں موجود ہے. اہل بیت کے لیے بھی موجود ہے. اور پھر سے اعلان کرتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک کی بے ادبی کا کلمہ شاید ابھی اگر ملے گا تو ہم چھوڑیں گے. تعاقب کریں گے, تعاقب کریں گے, بلکہ ہماری نسلیں بھی تعاقب کریں گی. ہم ہاتھ کرتے ہیں جب تک سیدہ زہرا کی عظمت پر پہرے دار موجود ہیں. کسی کو بھی بے ادبی کے شائبے والا لفظ بھی بولنے کی اجازت ہے نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ہم جاریہ 20 سال سے تو سالانہ انٹرنیشنل کانفرنس جاریہ فقیر منعقد کرتا ہے پوری دنیا میں, اور اس سے بھی پہلے مناظرے بھی کر چکے. لیکن جھوٹ کا پروپیگنڈا لوگ کہتے ہیں باتیں تو آپ کی سچی ہیں مگر وہ بھی بڑے معتبر طریقے سے کرتے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ ہمیں جواب چاہیے. میں کلپ شلپ نہیں کرتا, شروع سے کہہ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. میں ہمیشہ اہل سنت سے مخاطب ہوتا ہوں. سبحان اللہ. ہوا میں تیر مارنے کا عادی نہیں, میں سیدھے آپ کو وہ متوجہ ہو رہا ہوں, بات کر رہا ہوں اور عہد کرتا ہوں آپ سے کہ جب تک دم میں دم ہے ذکر اہل بیت سناتے رہیں گے, ذکر صحابہ سناتے رہیں گے, ذکر محبوب کا چرچا کرتے رہیں گے. ان کی عزت کا پھریرا ہمیشہ لہراتا رہے گا اور خادم ان کے گیت گاتے رہے گا. یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بولو نا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ان کا چرچا رہے گا. ایسے نہیں, سب مل کے کہو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا. ماشاءاللہ. اور سنی بھائیوں, ایک مکمل پیغام آپ کو عرض کیا ہے, لیکن اس نعرے پر میں چاہتا ہوں آپ میرے ہم نوا ہو جائیں اور اس نعرے کو ہم یہاں سکھر سے لے کر لندن تک اور لندن سے لے کر مشرق اور مغرب تک انشاءاللہ گلی گلی نگر نگر یہ نعرہ گونجے گا. میرے ساتھ ہوش سے اور توجہ سے بولنا. گلی گلی نگر نگر, علی علی, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر. بولو گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر. یوں نہیں, زور سے. گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر. نہیں بول رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں منت کرتا ہوں, بولو گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر.
गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर अब सुनना नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 यूं नहीं नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली खड़े होकर एक दफा नारा सुना दो और सलाम शुरू हो जाएगा नगर नगर गली गली अब्दुल्ला हाथ देखो हाथ उठाकर नगर नगर गली गली 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 आपको हमेशा साईं किबला सैयद सिराज अहमद शाह साहब मुर्शिद करीम सैयद आशिक